5 گناہ کیا کرتی تھی، 5 گناہ کیا کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ انہی گناہوں کے سبب، انہی گناہوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ایک لڑکی کی موت ہو گئی۔ جب لڑکی کی جان نکل رہی تھی تو اس کی ماں بھی وہیں پر بیٹھی تھی اور سارے لوگ لڑکی کے ارد گرد تھے۔ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، لیکن جب اس کی روح نکل رہی تھی تو اس کا چہرہ بگڑنے لگا، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت لڑکی، اور موت کے ٹائم جب روح نکل رہی ہے تو چہرہ بگڑ رہا ہے، اس کی شکل جانوروں کی طرح ہو رہی ہے۔ لڑکی کا چہرہ بگڑتے دیکھا، اس کی ماں دوڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور کہنے لگی، حضور ایسا ایسا واقعہ ہے کہ میری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن آج جب اس کا آخری ٹائم آیا ہے، آخری وقت آیا ہے، روح اس کی نکل رہی ہے، اور جیسے ہی اس کی جان نکلی تو اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے، نحوست بھرا چہرہ ہو گیا ہے۔ حضور بتائیں یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتائیے آخر وہ کام کیا کرتی تھی، اس کا ایسا کیا گناہ تھا کہ جو تمہارے سامنے وہ کیا کرتی تھی، مجھے بتاؤ۔ جب تک نہیں بتاؤ گی جب تک کیسا پتہ چلے گا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، حضور وہ 5 گناہ کیا کرتی تھی، 5 گناہ کیا کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ انہی گناہوں کے سبب، انہی گناہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ ایسا بگڑ رہا ہے، اس کا چہرہ نحوست بھرا ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ کیا کرتی تھی مجھے بتاؤ۔ تو وہ عورت کہنے لگی، حضور پہلا گناہ تو اس کا یہ تھا، حسین و جمیل تو وہ بہت تھی، لیکن سنگار کرتی تھی، میک اپ کرتی تھی، اور میک اپ کر کے باہر نکلتی تھی، سنگار کر کے باہر نکلتی تھی، بالوں کو کھول دیتی تھی، دوپٹے کو گھر پہ رکھ دیتی تھی۔ وہ اس لیے نکلتی تھی میک اپ کر کے، دوپٹے کو گھر پہ رکھ کے، تاکہ گلی محلے کے لڑکے اسے دیکھیں، دوسرے لڑکے اسے دیکھیں تو اس پر فدا ہو جائیں، اس پر فریفتہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے وہ سنگار کر کے اور گلی محلے میں نکلا کرتی تھی بالوں کو کھول کے، تاکہ دوسرے دیکھ کے اس کی تعریف کریں، لڑکے اس پر فدا ہو جائیں۔ اپنی سہیلیوں میں جا کے باتیں کرتی تھی ادھر ادھر کی کہ دیکھو آج میں گھر سے نکلی تو آج مجھے اتنے لڑکوں نے دیکھا، ایک نے تو یہ کہا، ایک نے تو یہ کہا، بال کھلے تھے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، دیکھو تو میں حسین کتنی ہوں، خوبصورت کتنی ہوں۔ تو ایک تو اس کا یہ گناہ تھا، اور حضور دوسرا اس کا گناہ یہ تھا کہ جب وہ نکلتی تھی تو میں اسے روکتی تھی، میں کہتی تھی بیٹا ایسے مت جایا کرو، گلی محلے کے لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، آوارہ لڑکے تمہیں دیکھتے ہیں، تم پر غلط کمنٹ کرتے ہیں، تم کو غلط کہتے ہیں، اور تم ایسے جاؤ گی تم پر گناہ پڑتا ہے، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہیں عذاب دے گا۔ تو جب میں یہ کہتی تھی تو مجھے وہ گالیاں دیا کرتی تھی، اور گالیوں تک ہی محدود نہیں رہتی تھی حضور، وہ مجھے کبھی کبھی تھپڑ بھی مار دیا کرتی تھی، اپنی ماں کو مارتی تھی، لیکن وہ میری بات نہیں مانتی تھی، پھر بھی وہ جاتی تھی، اور جب میں اس کو یہ کہتی تھی کہ عذاب پڑے گا تو وہ کہتی تھی اگر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا نا تو پہلے ہی جب میں گناہ کرتی تھی، جب میں نے پہلی بار جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا، تو اللہ کا عذاب تب آتا، یہ تم کیا کہتی ہو کہ اللہ عذاب دے گا؟ نہیں دے گا، جب میں نے پہلے گناہ کیا تھا تبھی اللہ عذاب دیتا، اگر تب نہیں دیا تو اب بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتی حضور میں اس کو سمجھاتی تھی کہ تجھے ابھی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اللہ چھوٹ دیتا ہے اپنے بندوں کو، ابھی سدھر جا ورنہ وقت ایسا آ جائے گا کہ تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی نہیں چھٹا سکتا۔ اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے تو وہ مانتی نہیں تھی حضور۔ اور اس کا تیسرا گناہ یہ تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، نماز اس لیے نہیں پڑھتی تھی، کہتی تھی میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، میں نے ابھی میک اپ کیا ہے، ہر وقت میک اپ میں رہتی تھی، ہر وقت بناؤ سنگار میں رہتی تھی، کہیں ادھر جا رہی کہیں ادھر جا رہی، کہتی تھی مجھے ٹائم نہیں ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھتی تھی کہ میک اپ نہ خراب ہو جائے۔ اے میری بہن، اللہ کو راضی کرنے پر لگو، دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا کی چیزیں یہیں رہ جائیں گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، تمہیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے، اس وقت
جب تم سے سوال ہوگا کہ تم لائی کیا ہو، کون سا تحفہ لائی ہو، تو کیا دکھاؤ گی؟ تو دنیا کی باتوں میں نہ آئیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ اور کہا حضور اس کا چوتھا گناہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی ناشکری کرتی تھی۔ کوئی بھی چیز اسے ملتی تھی تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی تھی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو ملے، کبھی خوشی ملے یا کبھی غم بھی آپ کو ملے، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ جس حال میں رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر کر رہا ہے۔ جو بھی اللہ کرے گا بہتر کرے گا، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ناشکری کرتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہتا ہے۔ اے میری بہنوں، اے میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ وہ عورت کہنے لگی حضور اس کا 5واں گناہ یہ تھا کہ وہ غیبت کرتی تھی۔ جس کے پاس بیٹھتی تھی اس کی چگلی کرتی تھی، کہیں اس کی چگلی کہیں اس کی چگلی، دو لوگوں میں لڑائی کروا دیتی تھی، بعد میں تماشا دیکھتی تھی۔ ایک کے پاس بیٹھی ہے تو اس سے وہاں سے اٹھ کے اور دوسرے کے پاس جب بیٹھتی تو اس کی چگلی کرتی۔ تو یہ 5 گناہ کرتی تھی، اور آج جب وہ مر رہی ہے اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے، اس کا چہرہ ناپاک جانوروں کی طرح ہو گیا ہے۔ حضور آپ مجھے بتائیں یہ کیسے ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 5 گناہ کرتی تھی اسی کی سبب اسے یہ عذاب آیا ہے کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ دنیا میں تو تم نے ہی دیکھا ہے، تم لوگوں نے دیکھا ہے، تمہارے رشتہ داروں نے دیکھا ہے کہ اس کا چہرہ بگڑ رہا ہے، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، لیکن جب یہ اب قبر میں جائے گی، جب یہ دفن ہوگی تو قبر کا عذاب پھر اس کا بہت زیادہ ہوگا۔ سانپ، بچھو، کیڑے نوچ نوچ کر اس کی ہڈیوں کو بھی چبا جائیں گے، اس کی ہڈیاں بھی چکنا چور ہو جائیں گی، اس کے جسم کے ایک ایک گوشت کو ایسے سانپ، بچھو، کیڑے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ پھر دوبارہ اسے موت آئے گی، وہ ایسی تکلیف ہے کہ وہاں پھر موت تو آنی نہیں ہے۔ ایک بار اگر مر گئے تو پھر دوبارہ مرنا نہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ چلو بھائی ایک بار مرنا ہے، موت آئے گی دیکھ لیں گے۔ جب قبر ہوگی، قبر کے اندر جائیں گے اور جو کیڑے مکوڑے نوچ نوچ کر کھائیں گے تو تکلیف ہوگی، موت نہیں آئے گی۔ یہ مت سوچنا کہ وہاں جب زیادہ تکلیف ہوگی تو مر جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بس تکلیف دی جائے گی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اے میری بہنوں، اے میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ تو ایک توبہ سے معاف فرما دیتا ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی طلب کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ہاں، ورنہ دنیا میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے کیسی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، لوگوں کے کیسے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور دنیا میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو کیسے عذابات دنیا میں ہی شروع ہو جاتے ہیں، دنیا میں ہی لوگوں پہ عذاب آ جاتے ہیں۔ تو اگر عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا، عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر توبہ کی توفیق بھی نہ حاصل ہو۔